بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دانائی مومن کی میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ میں آج آپ سے ایک سینہ گزر بات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت ہے، اور ہر نبی کو اپنے دور میں مخالفین کا اور مشرکین کا، منکرین کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے نبی کے پیغام کو جھٹلایا، ان کی دعوت سے انکار کیا۔ لیکن اس کے باوجود ہر نبی نے استقامت کے ساتھ، پوری دیانت اور متانت کے ساتھ اللہ رب العزت کا پیغام عام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ان کے اس دور کے منکر تھے، مشرک تھے، انہوں نے ان کو چیلنج کیا، مذاق اڑایا کہ آپ ساحر ہیں، شعبدہ باز ہیں، یہ جو آپ زندہ کرنے کا معجزہ بتاتے ہیں، مردہ انسانوں کو زندہ کرنے کا، وہ در حقیقت پہلے سے زندہ ہوتے ہیں۔ اس بحث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا چیلنج قبول کیا اور کہا کہ آپ لوگ اپنی مرضی کا دن وقت مقرر کر لیں اور اپنی مرضی کا کوئی قبرستان، کوئی قبر، اس کا انتخاب کر لیں، میں پہنچ جاؤں گا اور آپ کے سامنے میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کروں گا۔ یہ سارا کچھ طے پا گیا، مقررہ دن، مقررہ وقت پر، اور ان مشرکین کی منتخب کردہ قبر پر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی عبادت کی، اور اللہ کی نسبت سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے واسطے سے مردے کو حکم دیا، جو زندہ ہو گیا۔ جب مردہ قبر سے باہر آیا تو یکلخت اس کے بال سفید ہو گئے، اور جب گفتگو شروع ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے سے پوچھا کہ اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو، اور اپنے حالات بتاؤ۔ تو اس مردے نے جواب دیا، جو زندہ ہو گیا تھا، کہ میں فلاں قوم کا باشندہ ہوں، اور میں ایک مزدور تھا، لوگوں کا وزن اٹھاتا تھا اور مجھے اس کی اجرت ملتی تھی۔ پھر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ رہا قبر میں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے نبی اللہ، میں ایک روز میں نے جب کسی کا وزن اٹھایا تو میں نے مالک کی اجازت کے بغیر اس سامان میں سے ایک تنکا لے کر اپنے دانتوں میں حلال کیا، دانتوں کی صفائی کی، تو میں ابھی تک اس کا حساب دے رہا ہوں کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر وہ تنکا اپنے دانتوں میں استعمال کیا صفائی کے لیے، تو میں ابھی اس کا حساب دے رہا ہوں۔ پھر پوچھا کہ تمہارے بال کس طرح سفید ہوئے؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے لگا کہ جیسے قیامت آ گئی ہے، تو اس دہشت سے یہ میرے بال سفید ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے تمام معاملات کا حساب دینا ہے، روز محشر بھی اور شاید قبر میں بھی۔ ایک تنکا جو اس مالک کی اجازت کے بغیر اس نے استعمال کیا، اس کو اب چوری کہہ لیں، تو آج ہماری انتخابی سیاست میں، ہماری ریاست میں جو قومی وسائل میں نقب لگاتے رہے، جو انتخابی مینڈیٹ میں چوری کرتے رہے، حالیہ چوریاں بھی اپنی جگہ پر، بدقسمتی سے ہمارا ہر الیکشن متنازع الیکشن رہا، ہر الیکشن میں دھونس اور دھاندلی کے الزامات منظر عام پر آئے، اور ماضی میں بھی الیکشن کے بعد دھرنے ہوئے، 35 پنکچر کی اصطلاح بھی مشہور ہوئی، لیکن ہماری جو الیکشن کمیشن کا جو قبلہ ہے وہ درست نہیں ہوا۔ الیکشن میں یہ جو گڑبڑ ہوتی ہے، نتائج تبدیل ہوتے ہیں، اور
ہارے ہوئے لوگوں کو جس طرح جتوایا جاتا ہے، کامیاب کروایا جاتا ہے، وہ ایک اب بالکل اوپن سیکرٹ ہے. اور اس الیکشن میں دنیا کے متعدد ملکوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، ان الیکشن نتائج پر عدم اعتماد کیا اور تحقیقات کا مطالبہ کیا. اور ہمارے نگران وزیر اعظم نے کل پریس کانفرنس کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کوئی ملک ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا، اور ہم کسی ملک کے کہنے پر انتخابی دھاندلیوں کے حوالے سے تحقیقات نہیں کریں گے. یہ ہے کہ بات یہ ہے، یہ سارا جو واقعہ میں نے عرض کیا شروع میں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہر شخص نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنا اپنا حساب دینا ہے. جس طرح نیکی، اور ہم اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، نیک کاموں کے بہت سارے نیک کام ایسے جو صدقہ جاریہ ہیں، اس طرح بہت سارے جرم، بہت سارے گناہ جو ایسے ہیں جو گناہ جاریہ رہتے ہیں. تو آپ جو بھی اس میں شامل ہیں، اس سارا شب خون مارا گیا، رات گئے، انتخابی نتائج تبدیل ہوئے، کامیاب امیدواروں کو بدنیتی سے ہرایا گیا. پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایک جماعت کے ساتھ جو انتقامی سیاست ابھی تک روا رکھی جا رہی ہے الیکشن کے بعد بھی، کہ لاہور کے اندر ایک فیملی، ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک گاڑی میں جا رہا ہے، تو گاڑی میں کسی بچے نے یا کسی بالغ نے پی ٹی آئی کا پرچم لہرا دیا. یہ اب کل کی میں بات کر رہا ہوں، الیکشن کے بعد کی بات کر رہا ہوں. تو پولیس نے فوراً اس کو روکا اور اس بیوی بچوں کے سامنے اس کو گرفتار کر کے لے گئے. میں اس پر مجھے تعجب ہے، دکھ ہے، افسوس ہے کہ ہماری جو پولیس ہے اس ملک کے اندر، اس معاشرے کے اندر جو مجرم دندنا رہے ہیں، جو شرپسند عناصر، ڈاکو، قاتل، لٹیرے، چور، منشیات فروش، جسم فروش اور فراڈیے، نوسر باز، ہر طرح کا جرم کرنے والے جو بدقماش عناصر ہیں وہ دندنا رہے ہیں اور پولیس انہیں گرفتار کرنے سے قاصر ہے. تو دوسری طرف ایک شہری جس نے صرف ایک پارٹی کا پرچم لہرایا ہے، کیا وہ پارٹی بین کر دی ہے آپ نے؟ کیا پرچم لہرانا کوئی دہشت گردی ہے؟ تو یہ اس ملک کے اندر ہم نے فوجی عامر بھی دیکھے ہیں. ضیائی عامریت کا سورج سوا نیزے پر دیکھا ہے، پرویزی عامریت کا جو ایک تنتنا، ایک سیاہ دور بھی دیکھا ہے، لیکن ایسی گھٹن نہیں تھی، ایسا حبس نہیں تھا، ایسی مایوسی نہیں تھی، ایسا اضطراب نہیں تھا. اب کم از کم الیکشن ہو گئے، آپ نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، آپ نے اس پارٹی کو الیکشن سمبل سے محروم کیا، سب کچھ پری پلان کیا گیا. مقصد یہ تھا کہ پارٹی کو ووٹ نہ کاسٹ ہو اور یہ پارٹی عددی اعتبار سے اکثریت سے محروم رکھا جائے اس کو، خاص طور پر کہ اس جماعت کی جو مخصوص نشستیں ہوں گی ان نشستوں سے بھی یہ پارٹی محروم رہے. تو سب کچھ ایک بیڈ اٹینشن، ایک پری پلاننگ اور بارگیننگ اور بلیک میلنگ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا. اب الیکشن کے نتائج سب کے سامنے ہیں. وہ جماعت جس کو قوم نے مجموعی طور پر مینڈیٹ دیا ہے، اس کو حکومت سازی کی دعوت دینے کی بجائے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان رابطے ہیں جن کو مجموعی طور پر دونوں کی اگر جو ہے تعداد وہ ملائی جائے تو وہ حکومت بنانے کے قریب ابھی تک نہیں پہنچے. ابھی مسلسل کوششیں جاری ہیں. اگر ہم اس کو اخلاقی اعتبار سے دیکھیں تو عوام نے، ووٹرز نے مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو واضح شکست ہوئی ہے. لیکن اب اگر ساری پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں پھر سے مل کر حکومت سازی کرتی ہیں تو یہ جمہوریت میں گنجائش موجود ہے، آئین میں گنجائش موجود ہے، لیکن اخلاقیات کو اگر دیکھا جائے
تو یہ جماعتیں عوام نے مسترد کر دی ہیں، اور خاص طور پر جو سب سے بڑا ہم نے عنصر دیکھا ہے وہ نفرت کا عنصر ہے۔ نفرت اور نصرت یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ نفرت کی بنیاد پر یہ جماعتیں مسترد ہوئی ہیں، اور اس نفرت کے باوجود جو کچھ کیا جا رہا ہے، جس طرح کی جوڑ توڑ کی سیاست، پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، زر اور زور سے ان کی وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں، تو اس سے یہ نفرت اور زیادہ بڑھے گی۔ جس نفرت نے جو پی ٹی آئی کو کامیاب کروایا، جس نفرت نے پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو مسترد کیا، اگر ہم نے اب بھی اپنی روش تبدیل نہ کی، اپنا قبلہ، اپنا رخ اثر نو متعین نہ کیا، ہم نے زمینی حقائق کا ادراک نہ کیا، ہم نے نفس شناسی کا مظاہرہ نہ کیا، فرض شناسی کا مظاہرہ نہ کیا، تو یہ نفرت کا سیلاب اور طوفان امڑ آئے گا، اور آج نہیں کل پھر الیکشن ہوں گے، تو یہ نفرت کا گراف جو ہے وہ اور زیادہ شدت کے ساتھ، بلندی کے ساتھ ہمیں فیس کرنا پڑے گا۔ تو بہتر ہے ہم قوم کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں۔ یہ جوڑ توڑ اور یہ جو نتائج میں ہم تبدیلی کر رہے ہیں دھونس کے ساتھ، دباؤ کے ساتھ، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ سب نے جو اس سارے معاملے میں ملوث ہیں، ہم سب نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہم نے قبر کے مراحل طے کرنے ہیں، ہم نے اپنے ہر قول اور فعل کا حساب دینا ہے۔ تو اپنا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ قوم آپ کا محاسبہ کرے۔ بہت شکریہ۔